کہ چند ماہ پہلے میرا نکاح ہوا، جس طریقے سے پتہ ہے میری اہلیہ محترمہ. تو میں جب نکاح کے بعد ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو اور آپ اس طرف آئی ہو، اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہوا میں اڑتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری نعمتیں دے دی ہے دنیا میں. میں نے کہا اس زمانے میں بھی ساری نعمتیں تھیں؟ بولے اس زمانے میں ساری نعمتیں تھیں، عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی. کیونکہ وہ جس فہم میں تھی اس کے اندر جو ایک نوجوان سوچتا ہے نا کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں، یا ایک نوجوان بہن سوچتی ہے کہ مجھے عزت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے. وہ عزت کیا ہوتی ہے نا، نام کی عزت ہوتی ہے. ایسے بہت دنیا میں آئے، لیکن وقت کے ساتھ جب حشر اینڈ آ گیا تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا جو چلے گئے. کوئی یاد کرتا ہے؟ کوئی یاد ہی نہیں کرتا. اور جس نے اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی گزاری اس کو اصل عزت ملی ہے. جیسے بہت سے ساتھی ماشاءاللہ اللہ کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا ہی میں عزت والا کام لیا، اور ان کی موتوں کو بھی ایسا عزت کا اور ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور آج تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ تو مشہور بھی تھی، آپ کے پاس تو پیسہ بھی تھا، اور پیسہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ میں اور آپ کام کرتے ہیں، تھک جاتے، پلاننگ بناتے کہ یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے، ایسا کام کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا، اور اس پہ اتنی محنت کریں گے، اتنا ٹائم صرف کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا. یہ ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے. سب کا یہ حال ہے، میرا اور سب کا ہی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. اللہ نے حلال روزی کو عبادت قرار دیا ہے. لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ بھائی بس ایک ایونٹ کرنا ہے، ریبن کاٹنی ہے، تو 5 لاکھ 7 لاکھ مل جاتا ہے. یہ ہمارا پیکیج ہے. بزنس کلاس ٹکٹ ملتی ہے، من چاہے جتنے دن جس کنٹری میں جاؤ جتنے دن رہنا ہے مل جاتا ہے، اور ویزا بھی ساری چیزیں آسانی سے لگ جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب لوگ دعا کرا کرا کے تھک گئے، 200 روپے بھی کوئی نہیں دیتا. اور علماء کرام ہمارے بیٹھے ہیں، وہاں دعا کرنا برکت ہو. میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ برکت کہاں سے ہوگی؟ پہلے برکت کو لینے کے لیے کچھ تو لگاؤ. میں نے کہا آپ لوگوں کو اچھا تھا کہ ریبن کاٹنی ہے اور خالی ہی ہاں کر کے آ جانا ہے، اور 4-5 لاکھ، اور وہ پیسہ پہلے لینا ہے، بعد میں نہیں، پہلے پیسہ لینا ہے. میں نے کہا جب آپ کے پاس پیسہ بھی تھا، اور جو ڈیزائن عامتاً ہماری بہنوں کے اندر شوق زیادہ ہوتا ہے بطور لڑکوں کے، لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ ان کے اندر شوق زیادہ ہوتے ہیں پہننے اوڑھنے کے. میں نے کہا جو ڈیزائن بازار میں نہیں آتی وہ آپ کے پاس پہلے آئی ہوتی ہے، اور جو آپ لگا لو اس کو پورا کرتے. میں ایک بہت بڑے آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ڈیزائنر کے ساتھ. وہ مجھے کہنے لگا مولانا میں ایک جگہ وہ ریپ پہ جو ڈیزائن لانچ ہوتی تھی کچھ ڈیزائنروں کا تھا، تو ایک بندہ چل رہا تھا، ماڈل لڑکا چل رہا تھا، تو وہ جلدی جلدی میں اس کا اینگل لٹک گیا پیچھے، تو وہ چلنے لگا. تو ڈیزائنر نے اس نے کہا یار ہوک لٹکی ہوئی ہے، وہ ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن بن گئی. بولے میں نے کہا دنیا ایسی پاگل ہے. میں نے کہا پہننے کی چیزیں آپ کو مل رہی ہے، کھانا پینا آپ کو اچھا سے اچھا مل رہا ہے، پھر کیا بات تھی؟ بولے دل کے اندر ایک خالی جگہ تھی، اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ میں اس حال میں مر گئی تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. اس خلا کے اندر میں سو نہیں پاتی تھی. اور ایک چیز تھی کہ نماز بہت بڑی دولت ہے، جو ہمارے علماء کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سنتے ہیں کہ نماز سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طرف آنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جڑنا یہ ایک بہت بنیادی چیز نماز تھی. وہ کہتی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی. سن 2012 سے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، چاہے سیٹ پہ ہوں، چاہے شوٹنگ پہ ہوں، چاہے فلائٹ پہ ہوں. نماز کے وقت میں نماز ضرور ادا کرتی تھی اور قضا نہیں کرتی تھی. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم سفر میں ہوتے نماز قضا کرتے تھے کہ بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن بولے میں نماز قضا نہیں پڑھتی تھی، بس پڑھ لیتی تھی. تو میں یہ سوچتی تھی جب رات سوتی تھی کہ میرا یہ سب کرنا، میں لوگوں کو دیتی بھی ہوں. عامتاً جو اس دنیا میں ہوتے ہیں نا خرچ بہت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں دیتی بھی بہت زیادہ تھی، اور رمضان کے روزے بھی رکھتی تھی، نفل روزے بھی رکھتی تھی، نماز کا اہتمام بھی. لیکن یہ سوچتی تھی کہ میرے سے فائدہ کیا. میں یہ سمجھتی ہوں لیکن لوگوں کو، انسانوں کو دنیا میں میرے سے فائدہ کیا؟ کوئی 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے، چاہے ہمارا مذہب ہو، چاہے ہمارے برادران وطن، ہمارے بھائی ہو، کسی کو فائدہ نہیں. تو میں نے کہا فائدہ کیسا پہنچانا چاہتی تھی؟ بولے وہ ہماری ایک عیاشی میں تھے، بس ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا مقصد پورا ہو جاوے چاہے کچھ بھی ہو. لیکن اس طرف آنے کے بعد میرا دل نرم ہوا کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کو میری ذات سے فائدہ ہو جاوے. میری سوچ یہ ہو گئی کہ میں کسی کو کیسے بھی کام آ جاؤں، کسی بھی طرح سے کام آ جاؤں، کہ کوئی بھائی اور بہن پریشان ہے اس کے میں کام لگ جاؤں. اس وقت پہ آتی تھی یہ سوچ، لیکن کیا کر دیتے تھے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ بھائی میں گراؤنڈ پر ہو کے ان کا کام کروں، یہ ایک میری فکر آ گئی. بولے اور میں رات کو سو نہیں پاتی تھی. میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ؟ بولے واقعہ یہ ہوا، رمضان تھا 2019 کا، میں سوئی ہوئی تھی. بولے شہر سے پہلے میں نے قبر کو خواب میں دیکھا، اور بہت بری حالت میں دیکھا. تو میں ایک دم چونک کر اٹھ گیا، مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا. اس کے دوسری رات میں نے قبر کو دیکھا، بہت اچھے طریقے سے دیکھا. پھر آواز سنی کہ اگر زندگی ایسے گزارو گے تو یہ ملے گی ورنہ وہ ملے گی.
اب میں پریشان تھی کہ میں اتنی آگے چلی گئی تھی کہ پیچھے ہٹنا بہت مشکل تھا، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ایک زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی چاندنی اور ساری چیزیں تو وہ چھوڑنا جب آدمی سوچتا بھی ہے نا. ہمیں بہت لوگ ملتے بمبئی کے اندر کہ مولانا دل خالی ہے. پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سنگر ہمارے بھائی، ان کے بھائی فوت ہو گئے 1 سال پہلے، وہ مجھے باتوں باتوں میں کہنے لگے مولانا حج کرنا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ رو دیا، بولے مولانا بس دعا کرو کہ اللہ اتنی زندگی دے دے اور اللہ کا گھر کھول دے کہ حج ہو جاوے. یہ دنیا کیا ہے، بولے میری اتنی کٹ گئی، اب مجھے کیا ملے گا. یعنی طلب ہوتی ہے نا، طلب. ہم یعنی کسی کے لیے یہ نہ کہے کہ یار یہ ایسا ہے. ارے بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ یہ ایسا ہے. ہم جا کر دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے بطور ایمان والا ہر ایک کو بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے. میں اور آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، اور میں اور آپ اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے. وہ مجھے کہنے لگا مولانا بس میرے لیے دعا کرو. میں نے کہا آپ کے جذبات سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اتنا پیارا ملک ہے، ان سب کے لیے اگلے سال انشاءاللہ حج کھل جائے گا تمہاری تمنا سے. اس کو میں نے یہ کہا، وہ اتنا خوش ہوا کہ بولے بس مولانا یار زندگی پتہ نہیں ہے کب اللہ کا امر آ جاوے اور ہم دنیا سے چلے جاوے. تو میں نے میری اہلیہ کو کہا، میں نے کیا اس کے بعد بولے اس کے بعد 19 پورا نکلا. میں جارڈن شوٹنگ میں گئی تو بولے وہاں میں جس ہوٹل میں تھی تو وہ ریپ کر کے کچھ طریقے سے باڈی کو ریلیکس کرتے ہیں. تو بولے میں ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کفن پہنایا گیا، اور باقاعدہ مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں پورا 1-1.5 مہینہ بولے وہاں ایک شوٹنگ کے لیے رہی، مجھے نیند نہیں آئی، میں بہت زیادہ بے چین رہی. اب اس کے پس منظر میں لے جاؤ، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا، اکابر امت و اکابر امت ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق دے. سن 2018 کی حج کے اوپر میں نے حضرت مولانا طارق جم صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا فلاں بہن ہے، پہلے میں بہن کہتا تھا، بس ایک بات بڑی یہاں ہنسنے والی ہے، میں اس کو بہن کہوں. میں نے کہا مولانا میں ان سے پہلی دفعہ 2017 حج عمرے پہ ملا رمضان میں، ان کی والدہ اور ان کے گھر والوں کو لے کر وہ آئے تھے. تو میں نے کہا بہن آپ کو کچھ کام ہو تو مجھے ضرور بتانا، معاف کرنا یہ بات، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ہمارے تصور میں بھی اللہ کیا فیصلے کر چکا ہوتا ہے آگے ہمیں نہیں پتہ ہوتے ہیں. پھر میں نے حضرت مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا آپ ان سے بات کریں. مولانا نے بات کی کہ بیٹی میں ملنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میں دبئی آ رہی ہوں. تو مولانا کہ میں ضرور آؤں گا بیٹی آپ کو ملنے. تو میں حج سے واپس دبئی آیا اور وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ دبئی آ گئی. مولانا انہیں ملے 6 سے 8 گھنٹے وہ اپنی والدہ کے ساتھ تھی، مولانا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، ملے. پھر وہ بھی آ گئے، میں بھی انڈیا آ گیا. مولانا کا اگر سفر تھا کینیڈا کا، مولانا وہاں چلے گئے. مولانا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کی ثنا سے کوئی سگائی ہو جائے تو بہت اچھا کام آ جائے. میں اللہ کی شان 3 دن جماعت میں تھا، تو میرے ساتھی میرے ایک دوست کو میں نے کہا مولانا کا دماغ سٹکا گیا ہے. میں نے مولانا کے بیٹے کو میسیج کیا، میں نے کہا یار والد صاحب کا دماغ، وہ کینیڈا میں تھے تو ہمارا وقت کا فرق تھا. بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا مولانا کسی کے ساتھ کسی کا بھی نکاح جوڑ دیتے. اگر میں نے ان کو یہ بات کہہ دی نا تو یہ مجھے جوتا اٹھا کے ماریں گے کہ یہی کام رہ گیا ہے. پھر میں نے اللہ کے آگے مانگا، میں نے کہا یار بات تو بڑی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے یہ 2018 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. 19 پورا چلا گیا. 19 رمضان میں حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اور ہم ساتھ میں اکٹھے عمرے کے سفر پہ ساتھ تھے. تو مولانا کو میں نے کچھ چیزیں بتائی تو مولانا مسکرائے. مولانا میں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسکرائے گا آدمی. میں ایک طرح سے مولوی، اپنی زندگی مولویوں کی سیدھی سادھی زندگی ہوتی ہے. تو مولانا بھی مسکرائے. میں نے مولانا کے بیٹے سے کہا، میں نے کہا مولانا کسی کا بھی رشتہ کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیتے پیچھے مڑ کے پوچھتے نہیں اس کا کیا حال ہے؟ تو بولے ابھی تک آپ نے لڈو منہ میں رکھا ہے. میں نے کہا یار اب لڈو ایسا پکڑایا ہے کہ منہ میں تو رکھنا ہی پڑے گا. تو پھر مولانا کی طبیعت بہت خراب تھی مدینہ منورہ میں. پھر ہم لوگ انڈیا آ گئے اور اس کے بعد وہ جارڈن میں تھی، ان کی شوٹنگ چل رہی تھی. 20 میں وہ واپس آئی. پھر میں اللہ کی شان عمرے پہ مدینہ منورہ میں تھا فروری کے مہینے میں، لاک ڈاؤن سے قبل. تو ان کا میسج آیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. 3-4 دفعہ میسج آئے. میں حرم میں تھا تو میں دیکھ نہیں پایا. پھر میں نے رات میں بولے میں آپ سے کچھ بات کرنا، کچھ مسائل تھے. وہ مجھے کہے کہ یہ مسائل ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرا کیا ہوگا. میں نے کہا یار آپ کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس ماشاء اللہ کام ہے، جب لاک ڈاؤن لگا نہیں تھا. میں نے کہا اچھی زندگی ایسا کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا اللہ آپ کے لیے بہت آسانی کرے گا، بس آپ اللہ سے مانگو. اس بندی نے اس رات سے تہجد شروع کی. تب پہلے کبھی کبھی پڑھتی تھی لیکن آج تک ماشاءاللہ اس کی تہجد فوت ہوئی. سفر ہو حضر ہو، یعنی اللہ کہتے ہیں نا کہ تہجد نیکوں کا عمل ہے. اور نبیوں کا یہ بہت اہم سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے نبی جی رات میں آپ کی اور میری ملاقات اور میری بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ رات میں میرے پاس آیا کریں. قرآن کہتا ہے اس بات. تو یہ نبیوں کا شیبہ ہے اور رات کے اندر اٹھ کر اللہ سے مانگنا یہ بہت بڑی چیز. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا لطف نصیب فرمائے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ اللہ سے مانگو.
फरवरी का ज़माना था, लॉकडाउन लग गया, उन्होंने अल्लाह से मांगना शुरू किया, कुछ मसाइल थे। मैंने कहा अल्लाह ताला तुम्हें इस मसाइल से, और कोई दूसरे मसाइल नहीं थे, बस वो ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं था, चैन नहीं था। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें निकालेगा। जैसे जैसे रमज़ान करीब आता गया, शाबान आता गया, उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर में बंद कर दिया है जो टेलीविज़न था। मैंने कहा यार शुरू रखो, क्यों बंद किया? मैंने कहा चलाओ यार, क्या मसला है? बोले बस दिल नहीं होता। रमज़ान आ गया, रमज़ान में माशाल्लाह मामूल के मुताबिक हर साल 2 कुरान ख़त्म होते थे पहले उनके, उस साल उन्होंने 3 कुरान ख़त्म किया। मैंने कहा बड़ा अल्लाह मुबारक करे। रमज़ान के बाद उन्होंने मौलाना को कहा कि मुझे निकाह करना है अनस से। मौलाना का फिर मुझे आया, मैंने क्या मौलाना 2018 से ये 2020 हो गया माशाल्लाह से, मेरे वालिदैन भी मैंने क्या इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैं एक ही बेटा अपने वालिदैन का, तो मैंने क्या मौलाना बोले नहीं अब होगा। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ठीक है, मैंने क्या जून जुलाई का महीना था और उसी के अंदर 2-3 माह और गुजर गए। मैंने इनको कहा यार, फिर जैसे अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी आता है, जैसा बंदा होता है ना ऐसा इम्तिहान होता है, लेकिन बंदा जमा रहता है ना तो अल्लाह की मदद आती है। बंदे की दिल की नीयत साफ़ होती है और मजबूत होती है ना, तो अल्लाह ताला की मदद ऐसे आती है। इतना काम आना शुरू हुआ, जैसे लॉकडाउन खुलने गया तो वो जो पता नहीं नौजवान सारे बैठे हैं, मुझे नाम याद रहेगा, खतरों के खिलाड़ी एक शो आता है, पता नहीं आप नौजवान बैठे होंगे, मैंने देखा कभी नहीं है लेकिन वो बताते थे। तो उसकी ऑफ़र आई, बोले पहले जा चुकी थी और बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चले जाओ, कर लो आप। मैंने कहा कर लो, हमारा क्या है, 10 दिन की बात है आपकी। बोले नहीं बस नहीं करना। इसके बाद जो इन्होंने वेब सीरीज यानी एक शूटिंग की थी, उसका दूसरा पार्ट आना था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। तो काम बोले इतना आया कि 17-18 साल की ज़िंदगी में कभी इतना नहीं आया, इतना काम आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार कर लो। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सर से अपने दुपट्टा कभी नहीं उतारूंगी। मैंने कहा देखो ये बहुत बड़ा फैसला है, ये आसान नहीं है। मैंने कहा आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, हमारा दीन किसी को किसी तरीके से बांधना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने हमारे दीन में बड़ी आसानी, बड़ी सहूलतें और बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है। ये दीन अल्लाह ताला मुझे और आपको समझा दे, इसका असल दीन हमें और आपको समझा दे। तो मैंने उनको बोले बस मैंने तय कर लिया। मुझे कहा कि मुझे अनाउंस करना है, मुझे छोड़ देना है। मैंने कहा यार आप सोच लो। मैं टालता रहा। अक्टूबर आ गया, बोला आपने अब नहीं कहा ना तो मैं अपने एतबार से अनाउंस कर दूँगी। मैंने कहा यार खामोखा क्यों ये कर रही हो? बस बोले बस मैंने 17 साल ज़िंदगी के अंदर लोगों को इससे नुकसान पहुंचाया है, तो मेरा नीयत है कि मैं अल्लाह के बंदों की और इंसानों की खिदमत करूँ। दुनिया में बसने वाले हर इंसान चाहे जो भी मज़हब का हो, मैं उसके लिए काम आऊँ, मैं उसके लिए खिदमत करूँ। लोग परेशान हाल है तो मैं उसके लिए खिदमत करूँ और अल्लाह मुझसे काम लेगा, मुझे कहे कि मैं उनके काम आऊँ। मैं और बड़ा यानी इरादे नहीं कि अल्लाह ताला उनको उसके ऊपर उतारा कि मैं कोई हॉस्पिटल बनाऊँ, मैं इस तरीके से कुछ काम करूँ। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। 9 अक्टूबर था। मैंने कहा देखो आप सोच लो। बोले नहीं बस मैंने तय कर लिया। मैंने कहा ठीक है। फिर मगरिब के बाद डाला, दूसरे दिन उसको मीडिया ने कवर किया और छोड़। मैंने कहा देखो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है सना, ये याद रख। बोले नहीं। मैंने कहा बस अल्लाह मियाँ खैर करे। और फिर ऐसा वक्त गुजरता गया, नवंबर आ गया तो मुझे बुज़ुर्गों ने, मैंने मौलाना से मशवरा किया, मौलाना के बस निकाह करना है। तो बुज़ुर्गों के मशवरे से निकाह ऐसे हुआ कि आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बहनेवी ने मेरा एक जोड़ी कपड़ा तैयार किया। मुझे पता भी नहीं था मेरा जुमा को निकाह है, जुमेरात को मेरे पास कपड़ा नहीं था। मैंने कहा बस हो जाना है, जाके मस्जिद में बैठ जा। मौलाना अहमद लाड साहब का बयान मस्जिद में शुरू था, मौलाना लेके गए, मैं बाथरूम में था, तैयार हो रहा था, यानी वो सिचुएशन में निकाह हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाऊँ कि जो आदमी मामूलात का और अमाल का पाबंद होता है ना, अल्लाह के साथ उसकी इतनी मदद होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और अल्लाह उसके काम बना देता है। दूसरे दिन हफ्ते वाले दिन हमारा छोटा सा एक वलीमा था, क्योंकि कोविड का ज़माना था, तो हमने 100-150 के दरमियान में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी उसके एतबार से हमने घर वालों के दरमियान में, दोस्तों के अंदर छोटा सा एक वलीमा किया। तो शाम के वक्त था तो जाहिर सी बात है तैयारी होती है, घरों के अंदर मेहमान होते हैं, थोड़े बहुत 10 मेहमान भी हो जाते हैं, तो मस्तूरात में ये होता है। अब जाहिर सी बात है दुल्हन वो खुद थी, उसने उसकी सूरह वाक़िया पढ़ी है, सूरह रहमान पढ़ी है, सूरह सजदा पढ़ी है। आज जब इशा के बाद फारिग हो तो मुझे कहने लगी मुझे सूरह रहमान सूरह वाक़िया पढ़ने का। मौलवी खड़ा हो जा तू भी अब चुपचाप, अब कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने कहा 1:30 बज रहा है, कल पढ़ लेंगे, छोड़ो ना। मैंने कहा अभी सो जाओ, नमाज़ तो पढ़ ली है। बोले नहीं ये तो पढ़ना है। मैंने कहा अल्लाह मियाँ खैर करे। तो खुलासा ये निकला कि अल्लाह ताला जब दिल में डाल देता है और थाम लेता है ना, तो अल्लाह फिर काम भी ऐसा लेकर आए, लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है, इज़्ज़त डाल देता है। हमारे